سونا اس بات کو اگر آپ اور میں بھی سمجھ جائیں تو سارے قانون کی ظاہرداریاں اوپر سے پوری کرتے رہو، اپنے گھروں میں، اپنے سینوں میں، اپنے اندرون میں محمد مصطفیٰ کا قانون نافذ کر دو۔ یار ہر ایرے گہرے کے ہم پابند ہیں تو ایک دین اسلامی پیچھے رہ گیا کہ اس کی پابندی نہ کرے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی کے پابند نہیں ہیں، وہ اپنی خیریت منائیں، اپنے ضمیر کے اوپر اس سوال کو وارد کریں، انشاءاللہ اندر سے ان کو کھرا کھرا جواب ملے گا کہ واقعی ہم کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں، مرضی نہیں چل سکتی۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھئے تم مرضی سے جی کیسے سکتے ہیں؟ کیا اپنی مرضی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو؟ کوئی بولے جو کہ میں اپنی مرضی کے گھر میں پیدا ہوں۔ یہ لوگ اپنی مرضی کے ماں کے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ لوگ اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ کے اندر ان کی گروتھ ہوئی ہے؟ وہ ڈاکٹر بتاتا ہے بچے کی دھڑکن بند ہے، بچے کی دھڑکن ہے، بچے کی گروتھ اچھی ہے، بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہے، بچہ آڑا ہے تو بچہ ٹیڑھا ہے۔ بچوں یہ تیرے بس میں نہیں ہے، اور تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوگا یا آپریشن کے ساتھ پیدا ہوگا، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو امیر گھر میں پیدا ہوگا یا غریب گھر میں پیدا ہوگا، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو کسی ہسپتال میں پیدا ہوگا، کسی سڑک پہ تجھے ماں تیری گرا کے چلی جائے گی، کسی گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوگا، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں، وہی وہ اور ہے جسے تو نہیں مانتا۔ ایمان سے بتائیے ان میں سے کوئی بات انصاف کے خلاف میں نے کی ہے؟ حق پر مبنی ہر بات ہے۔ سنا، ڈٹ جانا، اکڑ جانا اور نہ معلوم اور کوا سفید، یہ ساری باتیں آپ نے بھی سنی ہوئی اور ہم بھی جانتے ہیں، اور ہم نے بھی تاڑا ہوا ہے کہ تم کتنے علمی طور پر اور لاجکلی کتنے پانی میں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم چیخ بھی مارو گے کہ نہیں یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ پھر جب تم پیدا ہو جاؤ گے تو تمہیں ماں کا دودھ نصیب ہوگا یا لوہے کی ماں کا دودھ پیو گے، ماں کی چھاتی کا دودھ پیو گے یا ڈبے کا دودھ پیو گے، یہ فیصلہ تو نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے۔ پھر تم جب 2 سال کے ابھی تک نہیں ہوئے، چلنا بولنا شروع نہیں کیا، تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ بچے کے انداز دیکھ کر حکیم اور ڈاکٹر اور مائیں اندازہ لگاتی ہیں، بچہ بار بار کان کو ہاتھ لگاتا ہے، پتہ چلتا ہے شاید بچے کے کان میں درد ہے۔ بچہ کر کے روتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ بچہ سانس مشکل سے لیتا ہے، پسلی دبتی ہے اور کھانستا بھی ہے، پتہ چلتا ہے بچے کو نمونیا ہے۔ اور خدا کے بندے تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ تجھے ہے کیا، یہ فیصلہ بھی کسی اور نے اپنی اسیسمنٹ، اپنی ڈائگنوزنگ پاور اور اپنے اندازے سے لگانا ہوتا ہے کہ تجھے ہو کیا گیا ہے اور تیری دوا کیا ہے اور علاج کیا ہے۔ تو کہاں کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں؟ جی کے دکھاؤ اپنی مرضی سے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، بچے کو پولیو ہو جائے اور ٹانگ ماری جائے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ بچہ کب اندھا ہو جائے تیرے بس میں نہیں ہے۔ بچہ کب بچپن میں ہی مر جائے، جوان ہونا نصیب ہی نہ ہو، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ یہ لمبی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا چلیے جی، یہ تو ہو گیا نا جینا اپنی مرضی سے۔ اب اس سے مشکل بات ہے کہ اپنی مرضی سے یہ لوگ مرنا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں کہ اپنی مرضی سے مرنا خود کشی کے سوا اپنی مرضی سے مرنے کا کوئی طریقہ ہے؟
تو پھر بیوقوفانہ جملے کیوں بولتے ہو؟ بیٹا ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں، ہم تمہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں تو غصہ نہ کرنا، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، ہم تمہیں راستے پہ لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اس بری سوسائٹی محفل اور مجلس سے بچانا چاہتے ہیں جس میں تم جب یارو یار ہو کے ملتے ہو تو کچھ گپیاں کرتے ہوئے تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم انصاف کا دامن کہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اس ماحول کی نحوست ہے جس گندے ماحول سے نکالنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ باقی فائنل اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ ہم پہلے کہہ کے آ رہے ہیں کہ فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، تمہارے بس میں کچھ نہیں، بلکہ تم خودکشی بھی کرو گے تو ہو سکتا ہے بچانے والا پھر بھی بچا لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ زہر کھا کے بھی بچ جاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ بجلی کی تاریں پکڑ کے بھی بچ جاتے ہیں کہ نہیں؟ پنکھے کے ساتھ لٹک کے بھی بچ جاتے ہیں کہ نہیں؟ دریا میں چھلانگ لگانے والے بھی زندہ پکڑ لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمہارے بس میں مرنا کیسے ہے؟ سنو، تم لوگ اپنے طور پہ ہیلے، بہانے، طریقے اختیار کرتے رہو، پروپوزل تمہاری ہوگی، ڈیسیژن کسی اور کا ہوگا۔ مین پروپوزز، گاڈ ڈسپوزز، یہ انگریزی کا ایک معروف جملہ ہے کہ بندہ تجویز دیتا ہے، رب فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ میں ان نوجوان بچے بچیوں کی خدمت میں بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ یہ بات پٹ اپ کر رہا ہوں، جو عام طور پر 8 مارچ کے دن اسلام آباد میں نادانانہ طریقے سے، جاہلانہ طریقے سے، یا بعض بھولے لوگ اپنے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر جوانی کے ہلڑ میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بیٹا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ سفید ریش لوگ، عمر گزار بیٹھنے والے لوگ آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں نصیحت کر رہے ہیں۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا، ہم تو سمجھنے کو تیار تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اس ذہن کا نہیں بیٹھا ہوا، لیکن آج کر کے اکثر نوجوان، خاص طور سے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کو اس طبقے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جو کہتے ہیں علم کوئی چیز نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے۔ علماء جانتے ہیں شرع کا نصف کا پہلا جملہ کیا ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ فالعلم بہا متحقق۔ ہمارے بزرگوں نے 1100 سال، 1000 سال پہلے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کا علم باقاعدہ موجود ہے۔ یہ جملہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ یہ ذہن تھوڑا تھوڑا اس وقت بھی تھا، اور آج کل یونیورسٹیوں اور اداروں میں زیادہ اس کی گروتھ، ریویلیشن۔ تو مت سمجھنا کہ اہل علم، علماء اور مسلمانوں کے پاس یہ باتیں پہنچی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہزار سال پرانی باتیں ہیں جنہیں علماء ڈیل کر چکے۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب، یہ بھی تو 1000 سال پہلے کیس دیا۔ داتا صاحب کشف المعجوب کے بالکل سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ سوفسطائیہ یہ فلسفیوں کا ایک فرقہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں اللہ انہیں تباہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کوئی چیز نہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک صوفی لکھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صوفیاء سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، نہیں، داتا صاحب کو ان کے خلاف لکھ رہے ہیں، بڑا سخت جملہ بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں علم کوئی چیز نہیں، میں پوچھتا ہوں کہ جو تم نے کہا ہے کہ علم کوئی چیز نہیں، اس بات کا تمہیں علم ہے؟ تمہیں پکا پتہ ہے کہ علم کوئی چیز نہیں؟ اگر تم کہو کہ ہمیں پکا پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا کہ علم کوئی چیز ہوتا ہے،
اور اگر تم کہو کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک کچی بات کو بنیاد بنا کر ایک نظریہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہو، ایک نظریہ ابھار رہے ہو۔ یہ ایک اللہ کے ولی صوفی کا یہ حال ہے جو نے اتنی علمی بات کی ہے۔ ابھی تو متکلمین کا علم، ان کی کتابیں اور درسی کتابیں باقی ہیں۔ یہ میں نے ایک بات عرض کی جو مکمل ہوئی کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو ہیں تو مسلمان لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اور اس کے باوجود وہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے میں سستی کرتے ہیں، اپنی خواہش کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ نماز میں لیٹ آنا کیا ہے؟ یہ خواہش تھی نا، سستی تھی۔ روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ بلا وجہ کر نہیں رکھتا، تو یہ خواہش کی پیروی ہے۔ گالیاں لینا کیا ہے؟ حرام کھانا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے اندر لکھا ہوا ہو کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ میں شاید کر رہا ہوں، گجرات کی ابتدائی آیتوں کی طرف اشارہ ہے اور دیگر مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کہتا ہو کہ محبوب کا ادب کرو اور یہ ادب میں کوتاہی کرتا ہو تو اس نے اپنی خواہش کو قرآن کے برعکس اپنا قبلہ بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہو کہ میرے نبی کے یاروں کا ادب کرو اور یہ اپنی مرضی سے، سینہ زوری سے اور کسی نشے میں اپنے ساتھیوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنی تحریک میں شامل لوگوں میں بیٹھ کر گپے لگاتا ہو کہ فلاں صحابی کا ادب کریں گے، فلاں صحابی کا ادب نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیت کا بہترین پودا ہے۔ اب وہ صاحب زندہ ہوں، اندر زندہ ہو تو انہیں پتہ چلے میں نے کہاں سے زندہ لیا ہے۔ میں نے سورۃ فتح کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا، کزرع اخرج شطأہ۔ تم کسی پودے کو باہر کیسے نکال سکتے ہو؟ اللہ نے استثناء نہیں کیا، آپ کیسے استثناء کر سکتے ہیں؟ سونا جس طرح میں نے اس پہلے طبقے کو سمجھایا، آپ کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں ادب اور احتیاط تک نہیں بتائی گئی۔ میں نے کیا بولا؟ ادب اور احتیاط۔ نصوص موجود ہیں لیکن ادب اور احتیاط یہ تو بندے کو اور بھی بندہ بنا دیتی ہے۔ ٹپ ٹپ کے ود ود کے ایک صحابی کے خلاف بولنا، کس کو راضی کر رہے ہو؟ قرآن کے اندر یہ چیزیں عموم کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، یاد رکھو۔ اگر آپ اہل علم ہیں تو میری بات کو سمجھ رہے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں بخاری، مسلم، ترمذی ان کتابوں میں چیپٹر نام لے لے کے موجود ہیں، بشمار صحابہ کے نام کے چیپٹر موجود ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آتا کس کے نام کا کیا چیپٹر ہے اور کیوں ہے؟ اور اس نام کا چیپٹر اور بھی صحابہ کے نام کے ساتھ باندھا گیا ہے، کسی کے مناقب، کسی کے فضائل، کسی کا ذکر، ایک کا نہیں ذکر، بے شمار صحابہ کا ذکر چیپٹر موجود ہے بخاری میں۔ ذکر اسامہ، ذکر ابن عباس، ذکر طلحہ، ذکر عباس بن عبد المطلب، ذکر معاویہ، سب کے ناموں کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ سونا ہم آپ کے اندرون کو بیدار کرنے کے لیے یہ سارے ابواب گن کے سنا رہے ہیں، ان بابوں کے سامنے ذرا غور کرنا، اور آپ نہیں کرنا چاہتے تو سائڈ پہ ہو جاؤ، حضور کی امت کو سوچنے دو۔ اسے ہم کہیں گے بیداری شعور۔ یہ ہے بیداری شعور کہ لوگ خود دیکھیں نا، ترمذی میں ابواب موجود ہے، مناقب کا لفظ موجود ہے، فضائل کا لفظ موجود ہے، ذکر کا لفظ موجود ہے۔ یہ سلیکشن
اور یہ اوائڈ کرنا کسی کو چاہیے. اور ایک اور بات, اس میں تھوڑا سا 2-4 لفظ حسن ظن کے بھی ملا دیجیے. آپ کو حضور کے یاروں کے بارے میں حسن ظن کا حکم تھا یا بدگمانی کا؟ رب کو جان دینی ہے, بول. تو دلائل موجود ہیں, حسن ظن کے ہم محتاج ہی نہیں ہیں, لیکن ہم صرف اور صرف حیا پیدا کرنے کے لیے حسن ظن کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو. کیا بیان کرو؟ سونا ذرا, میں ذرا عام خطیبانہ روش سے ہٹ کے ایک دلیل دے رہا ہوں. اپنے مرنے والوں کی, تجھے تو منویر پھپھیر مسیر پتریر کی بات ہو رہی ہے نا, اپنے ہم اثر کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم 15ویں کے ہیں, وہ 14ویں صدی کا ہو, تو پھر اس کے محاسن بیان کرنے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہنا کہ نہیں, چپ رہنے کا حکم ہے, محاسن بیان نہیں کرنے چاہیے. میں مصطفیٰ کی مانوں یا تیری تین مانوں؟ تکبیر. وہ صحیح عقیدے والے بولو, عقیدے والے جنہاں دا عقیدہ درست ہے صحابہ دے بارے. تجھے میں نہیں آکھاں گا نعرہ لائے, نعرہ ایک صدی سے پچھلی صدی میں گیا ہوں, 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں اور پہلی صدی. سبحان اللہ. اولین مصداق ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا, اس کا اولین مصداق ہے جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے تم نے دعا کرنی ہے, یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے سے پہلے گزر جانے والے بھائیوں کی مغفرت فرما. اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ مسلم شریف میں قول ہے. اما عائشہ صدیقہ کا فرمان کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف میں. اما جان فرماتی ہیں, لوگوں امرتم بالاستغفار لهم, تمہیں حکم تھا کہ نبی کے یاروں کے لیے استغفار کرو. فسببتموہم, تم نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ اپنا جملہ بیان کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. امام غزالی اپنی کتاب الاقتصاد میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی کا ادب کر دے, ادب کرنے میں غلطی ہو جائے, یعنی بندہ ادب کے قابل نہیں تھا اور اس نے ادب کر دیا, امام غزالی الاقتصاد صفحہ 147 پر فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ ادب کے قابل ایک بندہ نہیں تھا مگر اس نے ادب کر دیا. فرمایا یہ بندہ فائدے میں رہ گیا اس بندے کی نسبت جس نے غلطی سے کسی کی بے ادبی کر دی. میں نے کہا تھا نا حسن ظن, میں نے کہا تھا نا احتیاط, میں نے کہا تھا نا ادب. سنا, آپ بجلی کی سخت تاروں کو ہاتھ میں لے رہے, خدا کی عظمت کی قسم 11,000 وولٹس, من آداری ولی کا تم مصداق بن چکے ہو. اذکروا محاسن موتاکم, یہ فکر رضا نہیں ہے, یہ تو فکر مصطفیٰ ہے. فکر رضا بھی سر آنکھوں پہ, فکر رضا بھی سر آنکھوں پہ. یہ تو فکر مصطفیٰ سے ٹکرا رہے ہیں یہ لوگ. میری ساری گفتگو کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. وہ ایک جملہ پکڑ لے گا وہی جس کے اندر ایمان نہیں ہے. ساری مجموعی صورتحال کو سامنے رکھنا ہوتا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں کیا میسج پہنچا رہا ہوں اپنے دوستوں کو. مجھے آپ سے ہمدردی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ادب نصیب کرے. بے ادبہ مقصود نہ حاصل بچ درگاہ نہ ڈھوئی. تو وہ بے ادب کون ہوتا ہے؟ وہ یہی بے ادبی ہے
قریب قریب بے ادبی تو کلمہ وہ نہیں نہ کرتا. بے ادبی کسی طریقے اور تعلیم سے ہوتی ہے. یہ جملہ بھی اگر سمجھ آ جائے, متھے میں ہٹ جائے تو پھر ہے. اسی طرح شریعت, قرآن, حدیث, فضائل و مناقب کے مقابلے میں ہے کیا؟ کہیں کی فیدے میں سینے کا زور ہے, اپنے ذاتی جذبات ہیں. فحاظ الذی اتخذ الہہ ہواہ, یہی ہے وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہ میں جملہ بول رہا ہوں. قرآن میں کیا لفظ ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اور ایک اور بات, آپ اور ہم بھی بیٹھے ہیں, ہمیں بھی باعمل مسلمان بننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا 1, نماز پڑھنا 2, زکوٰۃ دینا 3, روزے رکھنا 4, حج کرنا 5. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. یہ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں بڑی مشہور ہے. اچھا, اب یہ جو حدیث آپ کو میں نے سنائی, یہ آپ اور میرے کام. عقیدہ صحیح ہو, عقیدے کے معاملے میں بھی سینہ زوری اور خواہش کی پرستش نہ ہو, لیکن عمل کے میدان میں بھی خواہش کی پرستش نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو 5 چیزیں گن کے سنائی ہیں, ان کو میں نے ایک شعر میں لکھا ہے, آپ کو سنایا گا. کلمہ, نماز, زکوٰۃ تے روزہ, حج کرن جا. کلمہ, نماز, زکوٰۃ تے روزہ, حج کرن جا. یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا. 5 روزانہ, 3 سالانہ. 5 روزانہ کیا ہے؟ نماز. 3 سالانہ کیا ہے؟ روزے. 5 روزانہ, 3 سالانہ, انہاں نال نبھا, انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا. ایسے ذرا غور کیجیے, وہ شعر میں تو 5 چیزیں جو حدیث میں آئی تھی نا, وہ پہلے شعر میں آ گئی تھی. کلمہ, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج کرن جا, 5 چیزیں ہو گئی. حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اب الگ سے شعر کیوں لکھا 5 روزانہ, 3 سالانہ؟ اس لیے کہ ان میں وہ جو 5 چیزیں تھی نا, ان میں حج اور زکوٰۃ یہ ہر بندے پہ فرض ہی نہیں. اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. تیرے میرے جیسے غریب کے لیے اسلام اور آسان ہے, اس لیے 5 روزانہ, 3 سالانہ کو وقتہ جداگانہ بیان کیا گیا. سونا حدیث شریف میں آتا ہے, کتاب شرح السنہ میں امام بغوی نے حدیث نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک اس کی ہوا میں نہ خاص. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی, اتخذ الہہ ہواہ, اس نے اپنی ہوا کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. ہوا کا معنی خواہش, یہ ہوا کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے, یہی ہوا کا لفظ ہے جو حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوا, اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو سن لو, حضور کی لائی ہوئی شریعت کہہ رہی ہے کہ عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے اور ادب سب کا کرنا ہے. حضور کی لائی شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کرنا, 5 روزانہ, 3 سالانہ کی پابندی کرنی ہے. مختصر طریقے سے 2 طبقے ڈیل ہو گئے. نمبر 1 جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کریں گے, کھلم کھلا کہتے ہیں. نمبر 2 جو کلمہ گو ہیں, مسلمان سمجھے اور کہلائے جاتے ہیں, لیکن عقائد کے لحاظ سے بھی سینہ زوری کرتے ہیں, اعمال کے میدان میں بھی سینہ زوری کرتے ہیں, اپنی خواہش پہ چلتے ہیں. تیسرا, اسی آیت کو آپ پھر پڑھیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب یہ آیت ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی کارگر ہے جو تصوف کا نام لیتے ہیں. کافر کے لیے بھی یہی آیت, مسلمان کہلانے والے کے لیے بھی یہی آیت ہے.
اور ولی بننے کے لیے بھی یہی آئی تھی. اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اپنے مرشد کے رنگ میں رنگا جانا چاہتا ہے، اپنے سلسلے کے مشائخ کے طریقے پر چل کر اللہ کا قرب، اللہ کا وصل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا. سونا خواہشات کو چھوڑنے کے لیے لمبی چوڑی گفتگو کتابوں کے اندر، ہدایات کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک خواہش کو پکڑ پکڑ کے ختم کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. صوفیاء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. حضور سائیں محمد راشد روزہ دھنی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اول پیر پگارا کے والد گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے شہر میں ایک درخت لگا ہوا ہو، اس پر چڑیاں، طوطے، پرندے، کبے، لاریاں آ کے بیٹھتے ہیں اور میچھیں کر کر کے تمہارے گھر کا شہر گندا کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ سارے اڑ جائیں، چلے جائیں، جان چھوڑ جائیں، تو غلیل لے کے بیٹھ جاؤ، ایک کو اڑاؤ پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، تم ساری دیہڑی ڈیوٹی کرتے رہو گے، تمہاری ان سے جان نہیں چھوٹے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس درخت کو جڑ سے نکال. مثال دی بات سمجھانے کے لیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے فقیر، اے صوفیاء کے راہ پر چلنے والے درویش، اے صاحب طریقت، اپنے وجود کی نفی کر دے. تیرے وجود، تیرے دل، تیرے دماغ پر آنے والے رنگا رنگ وسوسے، ایک ایک وسوسے کا علاج کرتے ہوئے چڑیاں طوطے اڑاتے ہوئے تھک جاؤ گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفس کے درخت کو ہی کاٹ کے پھینک دو، نہ بچے گا بانس، نہ بچے گی بانسری. لیکن میری بات یاد رکھنا، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک جلا وطن ہوتا ہے، دیش نکالا ملا ہوا ہو تو وہ بندہ جس طرح رہتا ہے دنیا میں اس طرح رہو. او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح رہو، یا جلا وطن ہے یا مسافر ہے. وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو. اب حضور کے اپنے الفاظ ہوں عد نفسک فی اہل القبور، پتہ چل گیا کہ روزے دھرنے والی بادشاہ والی بات اور مثال بالکل درست ہے. اور فقیر کا اپنی نفی کرنا کہتا ہے کہ میں نہ ہی سب تو بابا عبداللہ شاہ صاحب کا فرمان ہے نا، یہ شاہ حسین کا کلام ہے، گجراتی تھے رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں چرخا بولے سائیں سائیں، بول رہا ہے چرخا، تے بیڑ بولے تو، بیڑ وہ لوہے کا ہوتا ہے جس کے اوپر مڈھا بلیٹا جاتا ہے، ہم اسے ترکلا بولتے ہیں. چرخا بولے سائیں سائیں تے بیڑ بولے تو، کہے حسین فقیر نمانا میں نہ ہی سب تو. اور حضور فرمانے عد نفسک فی اہل القبور، اپنے آپ کو مردہ سمجھ. یہاں جو تصوف کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے رب کو منانا تھا لیکن دل کا اپنا گھڑ لیا. یہ گھڑ نہیں لیا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہے. اور ہے جب تک حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ فنائیتیں ہوتی ہیں، بندہ فنا ہو گیا ہے. فنا کی پہچان کیا ہے کہ بندہ واقعی فنا ہو چکا ہے. فنا ہو گیا تو ولی بن گیا. فنائیت کی پہچان اور تھرمومیٹر کیا ہے؟ حضور غوث پاک اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جب تک ایک بھی خواہش موجود ہے تم فنا کے دروازے پر رہو گے، اندر نہیں جا سکو. تو فنائیت کی نشانی کیا ہے کہ بندے کی خواہشات ہی ختم ہو جائے. اصل مقصود بھی یہ ہے. خواہشات کیا ہوتی ہے؟ خواہش کو ہی ہوا کہتے ہیں. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ترجمہ خواہش کس کا ہے؟
ہوا کا اتخذ الہہ ہوا ہو، اس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ایک بھی خواہش موجود ہے تو فنائیت نہیں مل سکتی. سنا جب ہوا کو قبلہ نہیں بنانا تو پھر ہوا کو اور خواہشات کو ختم کرنے والا فنا ہو جاتا ہے. یہ تو تصوف ہے، مان لو یہ حقیقت ہے. خواہشات زیرو، بندہ فنا. فنائیت چھریوں چاقیوں پستولوں سے نہیں ہوتی، فنائیت خواہشات کو ختم کرنے سے ہوتی ہے. وہ جو صوفیاء کا ایک قول ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. وہ یہی ہے. مت کہو کہ یہ صوفیوں نے خود گھڑے ہوئے، یہ سب عقلی دلائل سے ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں. وہ تو میں بتا نہیں رہا، میں تصریحات دکھا رہا ہوں. جیم جوندیاں جے مر رہنا ہوئے تاں بھیس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کلا وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی کڈے کالی مینے اس نو جی جی کہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی بابو جی رکھے انج رہیے ہو. فقیر کا کیا کام ہے کسی کی گالی پہ غصہ کرنا؟ اگر کسی فقیر کو پتہ چل جائے، خود غصہ کرنا تو دور کی بات ہے نا، گالی پہ. خدا کی عظمت کی قسم، اللہ کا ولی وہ ہے جسے پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے میرے مرید لوگوں سے لڑتے ہیں. خود لڑنا تو دور کی بات ہے، میری وجہ سے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے مرید لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم اس پر واجب ہے کہ اپنے مریدوں کو روکے کہ میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میری خاطر کسی کا گریبان نہ پکڑنا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک آدمی صدیق اکبر کی شان ان کے سامنے گستاخی کی، پاس ایک صحابی بیٹھے تھے. صدیق اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دو. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، یہ حق صرف نبیوں کا ہے. دلیل آ گئی کہ یہ حق تیری وجہ سے حضور کی امت کے بڑے بڑے علماء پر مقدمے بازیاں ہوئیں، تو نے ان کو نہیں روکا. تمہارا گریبان ہوگا ان غریبوں کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمہاری وجہ سے لوگ لوگوں سے لڑتے ہیں، گندے میسج کرتے ہیں، گندی بولی بولتے ہیں اور غلط قسم کے تانے دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم فقیر بھی ادھر ہوں گے، آپ بھی ادھر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جو ان فقیروں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں جن لوگوں نے کی ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے کی ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت آنے والی ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں. یہ ذات کے لیے نہیں ہے، یہ جھگڑے سارے دین کی وجہ سے ہوئے. اگر مولا مرتضیٰ فرما سکتے ہیں نا کہ سب سے پہلا جھگڑا کرنے والا بدر کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے برکہ میں ہوں گا، تو پھر مان لو کہ غلامان عزیز المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حق رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے حضور کی امت کے خلاف مقدمہ بازیاں کی ہیں، فساد کھڑے کیے ہیں، امن کے دائی بن کر فساد کھڑے کیے ہیں، اعتدال کے دائی بن کر فرقہ واریت پر باتیں کی ہیں. بولو دوبارہ، نہیں سمجھ آئی؟ اعتدال کا دعویٰ رکھ کے فرقہ وارانہ گفتگو اس وقت کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس قابل سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو. لیکن جس نے بھی حضور کی امت کو پریشان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی حضور کی امت حضور کو بڑی پیاری ہے. ایسے لوگ انشاءاللہ بھگتے ہیں. تو خواہشات کی بات ہو رہی تھی. اپنی ذات کے لیے فقیر بدلا. ایک جملہ بولو آپ یاد رکھنا، ایک سیکنڈ میں آپ بھی اللہ کے ولی بن گئے. سیکنڈ میں، خدا کی قسم. آج آپ تہیہ کرو، اس پر استقامت اختیار کرنا، ڈٹ کے دکھانا. فقیر اور ولی کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا اور اپنے لیے دعا نہیں کرتا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں ایک آیت کے تحت 3 تشریحات آپ کی خدمت میں رکھی. نمبر 1، اپنی خواہش پر چلنے والے، وہ جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، مرضی سے مرنا. نمبر 2، اپنی خواہش پر چلنے والے
جو نام نہاد مسلمان بد عقیدہ، عقیدہ اندر کا اور انکار قرآن و سنت کا، یا گناہگار اور بے عمل لوگ۔ اور نمبر 3 وہ لوگ جو اللہ کا ولی اور صوفی بننا چاہتے ہیں، یا تصوف کے دعوے دار ہیں اور کرتے اپنی نفس پرستی ہیں، اپنے وجود کی نفی کرنے سے ہی انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، اور مرنے سے پہلے مر جانا ہی بندے کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے دور سے